ذات باری کا لامحدود ہے۔ اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، اور نہ اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان فلسفیانہ موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ میں نے ایک بحث پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس آیت کو بھی وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہے جناب ڈاکٹر اسرار کا وہ کفر اور طاغوت کی حمایت۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی اگرچہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الوجود کہ یہ پوری کائنات جو کچھ آپ کو نظر آ رہی ہے بس اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن اس آیت کو، یہ جو سورہ الحشر کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے وہ قائل نہیں ہیں اشرف علی تھانوی کہ یہ آیت جو ہے وحدت الوجود کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہاں ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ میں اشرف علی تھانوی کی اس بات کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہی تو وہ آیت ہے، یہی تو وہ آیت ہے جو وحدت الوجود کے اوپر نص قطعی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے وہ ظالم لوگ، یقین کریں، جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ دشمنی کی ہے اور کفر و شرک کو یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ میرے پیارے بھائیو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر مشرک اپنے شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے شرک کو اللہ کی رضا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا بیوقوف نہ سمجھو، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جب ہم ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح ظالموں نے یہ اللہ کے اوپر الزامات لگائے۔ اسی طریقے سے بریلوی کہتے ہیں کہ ہم جو نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی میلاد کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ظالمو، تم صرف نجس ترین مشرک نہیں ہو بلکہ اللہ کی توہین کرنے والے ذلیل ترین لوگ بھی ہو، ذلیل ترین لوگ ہو تم نے قرآن کو مذاق سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شرک کے رد میں نازل کیا ہے یا قرآن کی شرک کی حمایت میں نازل کیا ہے؟ اسی طرح دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ واسطے وسیلے کا، پھر قبر پرستی کا، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، یہ سارا ان کے عقائد علماء دیوبند پڑھو، یہ شرکیہ کفریہ عقیدے ان کے اندر ملیں گے کہ کہتے ہیں ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ یہ سارا شرک ان کے اندر۔ اہل حدیث یہ مقلدین اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ ان سب کا یہ عقیدہ اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، سعودیوں کا، حنبلیوں کا، کہتے ہیں کہ ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر آگے صلاۃ و سلام پڑھو تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ پورے قرآن کا کفر، پورے قرآن کا انکار۔ اور دوسرا شرک ان کا یہ کہتے ہیں دور سے پڑھو صلاۃ و سلام تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پوری زمین کے اوپر چھوڑے ہوئے، وہ صلاۃ و سلام قبر میں، مدینے والی قبر میں آ کر پیش کر دیتے ہیں۔ سب سعودیوں کا عقیدہ ہے، توصیف الرحمان یہی بیان کرتا ہے، اور سارے اہل حدیثوں کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر اشاعت و توحید و سنت والے جو کافی توحید کے بہت ہی زیادہ قریب آ گئے تھے، بلکہ بہت ہی زیادہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام اس قبر کے اندر زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو غلام اللہ صاحب ہیں، وہ یہ جواہر القرآن لکھنے والے، وہ تو کہتے تھے جس طرح یہ میری لاٹھی بے جان ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام قبر کے اندر بے جان ہے، اور جو کہتا ہے کہ زندہ ہے سنتے وہ کافر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس طرح فتوے لگائے۔ لیکن دیوبند سے ایک ڈیلیگیشن آیا،
آگے غلام اللہ صاحب کو سمجھایا کہ تم جو فتوے لگا رہے ہو نا اتنے، یہ جو مشین گن کھولی ہے فتووں کی، تمہارے سارے اکابرین اوپر قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے سارے کافر و مشرک ٹھہرتے ہیں. احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم سارے کافر ٹھہرتے ہیں. تو کچھ خیال کرو. تو اس کے بعد پیر صاحب کی، غلام اللہ صاحب کی کانپیں ٹانکنا شروع ہو گئیں. اللہ کا وقار پیچھے چلا گیا اور اپنے بزرگوں کا وقار آگے آ گیا، اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ تو نہیں مانتے ہیں، لیکن معجزانہ طور پر اگر کوئی مان لے تو کوئی حرج نہیں. اس طرح اس نے معاملہ بدلی کر دیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک علمی بات تاکہ آپ کے پاس پہنچے. یہ چونکہ جاتے رہتے تھے، غلام اللہ بھی جاتے رہتے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں کراچی میں فنڈز وغیرہ وہاں سے لیتے تھے. چونکہ ڈاکٹر صاحب تو ہر ایک کو جو بھی توحید کی بات کرتا تھا خوش ہوتے تھے، دیتے تھے ان کو اور کہتے تھے پھیلاؤ خوب. اور آخر میں جب ڈاکٹر صاحب نے بڑوں کو کہا کہ یہ تو کافر مشرک گزرے ہیں اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ ذرا غلام اللہ صاحب جب آخری مرتبہ گئے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ جو ہے تعویل کرو، ان جو اشرف علی تھانوی اور یہ بڑوں پر یہ فتویٰ لگتا ہے اس کی تعویل کرو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں شرک کی کیا تعویل کروں، شرک کی تعویل نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے آنا جانا بند کر دیا. اور بعد میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کے بیٹے ایک دفعہ میرے سامنے آ گئے تو میں نے ان کو کہا کہ کیا ہو گیا جو آپ کے بزرگوں نے وہ ایمان عقیدے کی بات شروع کی تھی کیوں ختم کر دی ہے. تو یقین کیجئے غلام اللہ کے بیٹوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ علماء دیوبند کے وقار کا معاملہ ہے. تو سر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے وقار کا معاملہ ہے، ہم تو وہ بات کہیں گے جو تم لوگوں نے چھوڑ دی ہے، ہم جو ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ انشاءاللہ اس بات کو بیان کریں گے کیونکہ اللہ کے وقار کا معاملہ ہے. تو اصل میں یہاں ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کون اللہ کے وقار کی جنگ لڑتا ہے اور کون اپنے اکابرین کی جنگ لڑتا ہے. تو حالانکہ جتنے یہ پنج پیری ہیں، اشاعت و توحید و سنت والے ہیں، سارے اس چیزوں کو جانتے ہیں، اس قبر پرستی کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن جب اکابرین کی بات آتی ہے تو وہاں یہ بکری بن جاتے ہیں، گھوڑی بن جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے. طاغوت کا کفر نہیں کرتے ہیں، یہی ڈاکٹر اسرار بھی کر رہا ہے اس کلپ کے اندر. طاغوت کا کفر نہیں کر رہا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن کیا کریں ابن عربی کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، یہ مجدد الفسانی احمد سرندی کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، ان کے کافرانہ اور مشرکانہ عقائد کا رد کرنا پڑتا ہے، ان کو طاغوت کہنا پڑتا ہے. تو یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ڈاکٹر اسرار کے درمیان. یہ طاغوت کا دفاع کرتا ہے، ہم طاغوت کا رد کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم کسی کی دھونس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، کسی کی لالچ کو برداشت نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہمارے مالک کا معاملہ ہے، ہماری بندگی کا تقاضا ہے اور اللہ کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ان سارے اکابرین کو جتنے بھی گزرے ہیں، یہ جتنے صوفی گزرے ہیں، وحدت الوجود والے، وحدت شہود والے، حلول والے، واسطے وسیلے والے اور رکوع اور سجدے والے، ان کے دماغوں کے اندر یہ جو شرک ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس بات کو ایک بندہ بھی نہ مانے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے تب بھی یہ حق ہے. اللہ کی بات حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق ہے، اور اللہ کی کتاب ان کافرانہ عقیدوں کو ثابت نہیں کرتی ہے، ان کا رد کرتی ہے. ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے وہ الاول والآخر، یہ وحدت شہود کی نس قطعی ہے. دیکھو اس بے ایمان کو، اس کے زبان کے اوپر چھالے کیوں نہیں اٹھے. اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے جانور بڑے پڑھے لکھے، کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے اس کے درس میں جاتے تھے، سارے جانور سامنے گردنیں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، کسی کے دل میں اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے. اس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے. کمانڈو دستے ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، گبرو جوان ان کے پاس، اور ایٹم بم ان کے پاس، میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس، یوتھ ان کے پاس، بہترین خطہ ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، لیکن ذلت اور خواری ان کے اوپر چمٹا دی گئی ہے. غلاموں کے غلام بن گئے، 10 بستہ غلام، چاہے عربی ہوں، چاہے اجمی ہوں، انڈینز ہوں یا پاکستانی ہوں یا جو بھی ہوں، سب ذلت اور خواری کے اندر مبتلا ہیں. اسی شرک کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسروں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کا وقار ان کے دماغوں کے اندر زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی میں وہ آیت نہ دہرا دوں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے، مغز پھیرو اور دماغ پھیرو اور ایمان فروشو اور دنیا دارو. تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا. اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس نے توحید مانگی، تم نے شرک دیا ہے.
اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم نے دوسروں کی بندگی کی ہے، دوسروں کی بات مانی ہے، ان کی بندگی کی ہے۔ جن جن کی بات مانتے ہو اللہ کے مقابلے میں، جن کا وقار ہے تمہارے دماغوں کے اندر، جن کی حمایت کرتے ہو، یہی تمہارے رب ہیں، یہی تمہارے رب ہیں۔ اور یاد رکھنا، گواہ رہنا ہم ان کا کفر کرتے ہیں، ہم ان کی انکاری ہیں، ان کی داتائی کے، ان کی دستگیری کے، ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی، غوثیت، یہ ساری صفات ہمارے مالک کی ہیں۔ اور جس نے بھی ہمارے مالک کی کتاب کے خلاف زبان درازی کی ہے، ہم اس زبان کو گدی سے انشاءاللہ کھینچ دے رہے۔ کوشش ہماری یہی ہے، ہم کر پائیں نہ کر پائیں، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے وقار کے لیے اٹھیں، اس کی عزت کے لیے اٹھیں، اور یہ اجتماعیت انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی، تب رنگ جہاں بدلے گا، تب نیا بنے گا پاکستان، اور پھر پوری دنیا بنے گی پاکستان۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی رکوع سجدے کے لائق نہیں۔ عمران خان آج کل کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ابھی کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ بس یہ ایک ترجمہ کر کے اس کے بعد سمجھتا ہے میں لا الہ الا اللہ، اور جا کے گن شکر کے مزار کے اوپر جا کے لیٹ جاتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، بھوسے دیتا ہے، چوکھٹ چومتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بوسے دینے کے لائق نہیں، کوئی چوکھٹ۔ ایک چیز ہے بوسے دینے کے لائق، حجر اسود، بس۔ اس حجر اسود کے علاوہ اگر پیر صاحب کی پنڈلی کو بوسا دو گے، اس کی پاؤں کو بوسا دو گے، یا قبر کو بوسا دو گے، روزے دی جالی چوم لین دے وہ جو کہتے ہیں، جالی کو بوسا دو گے، یہ خالص قبر پرستی ہے، خالص شرک ہے، خالص کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، اور کلمے کے ساتھ یہ غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔